قرآن کریم فرقان حمید میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت کی یاد کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذکر کا لفظ آیا ہے، اور ذکر کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی ذکر کا قرآن کریم بھی ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اِنَّا نَحْنُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس نصیحت والی کتاب کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور ایک ذکر کا معنی جو عام استعمال ہوتا ہے وہ یاد، اللہ کی یاد۔ کہتے ہیں جی یہ محفل ذکر قائم ہے، یعنی اللہ کی یاد میں آج کی یہ محفل اور مجلس ہے۔ اور اللہ رب العزت کی یاد انسان کو قلبی سکون عطا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم دلوں کا اطمینان اور سکون چاہتے ہو تو اپنے رب کو یاد کر۔ اور جب آدمی اپنے رب کو یاد کرے گا تو یہ حزب الرحمن میں شامل ہو جائے گا، اور اگر اللہ کو یاد نہیں کرے گا تو حزب الشیطان میں اس کا شمار ہوگا، چونکہ شیطان اس کا دشمن ہے اور وہ کہاں چاہتا ہے کہ اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، اس کی زبان ذکر اللہ سے تر رہے، یہ شیطان کبھی نہیں چاہتا۔ اور اسی لیے رب نے اس کے دشمن کو ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرما دیا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس کو اپنا دشمن پکڑ لو، سمجھ لو کہ یہ میرا دشمن ہے۔ اور اس نے قسم اٹھائی تھی اس وقت جب اس سے راندہ درگاہ کیا تھا کہ اللہ تیری جلال کی قسم، میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں طرف سے بھی آؤں گا، بائیں طرف سے بھی آؤں گا، اوپر سے اور نیچے سے بھی آؤں گا، اور میں اس کو بہکاتا رہوں گا۔ تو شیطان کہاں چاہتا ہے کہ اس آدمی کا دل اللہ رب العزت کی یاد میں ہر وقت رہے، وہ چاہے گا کہ یہ غفلت اختیار کرے۔ اور اسی لیے جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ نے ان کو بھی خطاب کرتے ہوئے فرمایا الم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے انسان، اے بنی آدم، کیا ہم نے آپ سے یہ عہد نہیں کیا تھا اور آپ کو نہیں یہ کہا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تمہارا دشمن ہے اور کھلا دشمن ہے۔ لہٰذا اس لیے میرے بھائیوں، شیطان کے رستوں سے ہٹ کر
رحمان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، فرمایا میری عبادت کرو، میری یاد میں رہو، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، اپنے رب کی یاد سے غافل ہوتا ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے ہم اس پہ شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، اور پھر یہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، یہ شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ لہذا اس لیے شیطان سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ آدمی اپنے رب کی یاد میں رہے، اپنے رب کی یاد سے غافل نہ ہو، اپنے رب کو ہر وقت یاد کرتا رہے۔ یہ اپنے رب کو یاد کرے گا، اس پر اگر شیطانی حملے ہوں گے اللہ ان شیطانی حملوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور ان شیطانی حملوں کو پسپا کر دیں گے اس آدمی کے اوپر سے جس کا دل اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، میرے رب نے ارشاد فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جب اس کو شیطانی جماعت کوئی چھو لے گی، اس پہ حملہ آور ہوگی، تذکروا، وہ اللہ کو یاد کریں، جب اللہ کو یاد کریں گے اللہ اس حملے کو پسپا کر دے گے۔ اور آپ اس کی مثال یوں سمجھ سکتے ہیں، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، ابرہ نے اپنی فوج کو لے کر بیت اللہ پر حملہ کرنا چاہا، اللہ نے ابابیلوں کو بھیجا، ذرات لے کر آئے، کنکریاں لے کر آئے، اور ان پر کنکریوں کو برسایا، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ سارے کے سارے وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کعصف مأکول ہو گئے، بھسم کر دیا انہیں۔ اسی طرح یہ دل، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ دل اللہ کا گھر ہے، اور اس پر جب شیطان حملہ کرتا ہے، جیسے ابرہ نے بیت اللہ پر حملہ کیا، یہ شیطان ابرہ بن کر اس دل پر جو اللہ کا گھر ہے اس پر حملہ کرتا ہے، حملہ آور ہوتا ہے، تو وہ شخص جو لا الہ الا اللہ کی زبان پہ ورد جاری ہے، الا اللہ کی ضربیں اس کی جاری ہیں، اس وقت یہ الا اللہ کی ضربیں یہ ابابیل بن کر کے اس شیطانی لشکر پر حملہ آور ہوتی ہیں، اور ان سب کے سب کو تباہ و برباد کر دیتی، اور یہ دل محفوظ ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا گھر محفوظ ہو جاتا ہے، یہ ذکر کی وجہ سے، اللہ کی یاد کی وجہ سے یہ محفوظ رہتا ہے۔ اب آپ یہاں پر یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جب دل اللہ کا گھر ہے تو پھر اللہ خود اس کو صاف کرے، شیطانی حملوں سے اللہ بچائے، اس کے ذمہ کیوں ہے؟ ہاں، یہ دل اللہ کا گھر ہے، لیکن میزبان اس کا کون ہے؟ یہ دل والا ہے، یہ انسان میزبان ہے، یہ میزبان ہے، اللہ مہمان ہے۔ اب جب یہ میزبان ہے، کوئی مہمان کسی کے گھر آتا ہے، وہ گھر کی صفائی خود کرتا ہے، مہمان کے ذمہ نہیں لگاتا کہ آپ صفائی کریں، وہ پہلے ہی بچوں کو لگا دیتا ہے، پہلے اپنے عزیزوں کو لگا دیتا ہے، بھئی مہمان آنا ہے، گھر کو صاف ہونا چاہیے، راستہ صاف ہونا چاہیے۔ فرمایا اسی طرح انسان، تیرا گھر، تیرا دل اللہ کا گھر ہے، لیکن رب مہمان ہے، تو میزبان ہے، اس دل کی صفائی کرنا تیرا کام ہے، اللہ کا نہیں ہے۔ لہٰذا جب یہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، اس سے اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ صاف ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا گھر اس سے صاف ہو جاتا ہے، اور اس طرح محفوظ ہو جاتا ہے۔ میں نے جو ابتدا میں آیت پڑھی تھی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پتہ چلا اللہ کی یاد سب سے اہم ہے، اللہ کا ذکر سب سے اہم ہے۔ تو اس آیت کی چند تفسیریں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا مطلب؟
میرے بندو تم مجھے فرش پہ یاد کرو، میں رب تمہیں عرش پہ یاد کروں، تم مجھے زمین پہ یاد کرو، میں رب تمہیں عرش معلی پہ یاد کروں گا۔ اور حدیث قدسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ اذا ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب دوست آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوست دوسرے سے کہتے یار مجھے کبھی یاد بھی کرتے ہو؟ کہتے بھائی آپ تو میرے دل میں بس رہے ہیں، میں آپ کو ہمیشہ یاد کرتا ہوں۔ خوش ہوتا ہے کہ میرا دوست مجھے دل میں یاد کرتا ہے۔ تو کتنا خوش قسمت وہ انسان ہے جس کو اس کا رب دل میں یاد کر لے۔ اور ارشاد آگے فرمایا کہ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اور اگر میرا بندہ مجھے ایک کسی جماعت میں یاد کرتا ہے ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٌ مِّنْهُ، میں اس کو ایسی جماعت میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں جو سب سے بہتر جماعت ہے۔ فرشتے، یہ اپنے رب کو اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے یاد کر رہا ہے تو اللہ پھر فرشتوں کی مجلس میں فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے آج کورنگ ٹاؤن کی اس مجلس میں میرے بندے نے مجھے یاد کیا ہے، میں تمہارے سامنے اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ تو ہماری مجلسیں رات کو بیٹھے رہتے ہیں، دیر تک مجلسیں لگتی ہیں، یہاں تو نہیں، عام طور پر دیہاتوں میں الگ الگ ڈیرے بنائے ہوتے ہیں اور وہاں باقاعدہ اور رات دیر تک مجلس ہوتی ہے۔ میرے بھائی فضول مجلس قائم کرنے کے بجائے اپنے رب کا تذکرہ کریں گے، ہمارا رب فرشتوں کے سامنے ہمارا تذکرہ کرے گا۔ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم مجھے فرش پہ یاد کرو، میں رب تمہیں عرش پہ یاد کروں گا۔ اور فرمایا اذا اتیتنی یمشی اتیتہ ہرولۃ، جب میرا بندہ اذا اتانی یمشی میرے پاس آتا ہے چل کر، اتیتہ ہرولۃ، میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے، دوڑ کر جاتی ہے۔ یہ آ رہا ہے رمضان المبارک کا مہینہ، اس ماہ مکرم میں اللہ کی رحمت کو لوٹنے کا بہترین سیزن ہے، پہلے ہی سے ہم تیاری کریں کہ بس اپنے رب کی یاد سے اپنی زبان کو ہر وقت تازہ رکھیں تاکہ رب کی رحمتوں کو لوٹ کر جائیں۔ دوسری تفسیر کی مفسرین نے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو اگر تم میری اطاعت کرو گے، فَاذْكُرُونِي میری اطاعت کرو گے، أَذْكُرْكُمْ تو میں مخلوق کو تمہاری اطاعت کا حکم دے دوں گا، پھر میری مخلوق تمہاری اطاعت کرے گی۔ کیوں؟ تو میرا فرما بردار بن گیا، تو میرا مطیع بنا ہے، مخلوق تیری مطیع بن جائے گی۔ اور ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، عجیب جملہ تھا کہ جس دن میرے رب کا کوئی حکم مجھ سے ٹوٹتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس دن یا میری اولاد میری نافرمانی کرتی ہے، یا میری بیوی میری نافرمانی کرتی ہے، یا میری سواری میری نافرمانی کرتی ہے۔ پتہ چل جاتا ہے کہ آج رب کا مجھ سے کوئی حکم ٹوٹ گیا۔ تو پھر میں اور آپ سوچیں کہ جن کی اولاد والدین کو گھر سے نکال دیتی ہے، گالیاں دیتی ہے، اس میں اولاد کا بھی قصور ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن کبھی خود بھی سوچنا چاہیے کہ میں رب کے حکموں کو اپنے گھر سے نکالوں گا، رب کے ارشادات کو اپنے گھر سے نکالوں گا تو میری اولاد مجھے پھر گھر سے نکالے گی۔ اللہ نے تو واضح فرما دیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میری اطاعت کر، تو میرے حکموں کو مان لے، میں مخلوق کو تیری اطاعت میں لگا دوں گا، پھر یہ مخلوق تیری فرما بردار ہو جائے گی، تیرے حکموں کو مانے گی۔ اور پھر کیسے مانا؟ حکموں کو کیسے مانا؟ جو رب کے حکم کو مانتے تھے، مخلوق نے ان کے حکموں کو کیسے مانا؟ ایک لشکر جا رہا ہے، آگے پانی ہے، سمندر ہے، کیا کیا جائے، کہاں جائیں؟ اس سے گزرنے لگے، اس نے پیالہ ایک صحابی کا اپنے اندر لے لیا، امیر لشکر نے مڑ کر کہا اے سمندر کوئی بات نہیں، مٹی کا پیالہ ہے لیکن تیری خیانت
کائنات کے اندر لکھ دی جائے گی کہ نبی کے غلاموں کے ساتھ خیانت کی ہے. ایک موج آئی اور پیالہ اٹھا کر باہر پھینک دیا. پھر مخلوق کیسے فرمانبردار تھی؟ پھر مخلوق ایسے فرمانبردار تھی کہ حضرت عقبہ ابن عامر جا رہے ہیں، ایک جگہ پر پہنچتے ہیں، قافلے کو لے کر جنگل میں پہنچے. جنگل کے درندے ہی درندے ہیں. فرماتے جنگل کے درندوں، آج محمد عربی کے غلام آئے ہیں یہاں رہنے کے لیے، جنگل خالی کر دو. روایات میں آتا ہے کہ جنگل کے درندوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی پیٹھ پہ اٹھایا اور جنگل خالی کر دیا. اور جب جنگل خالی کر دیا، یہ وہاں ٹھہرے، پانی نہیں، کیا کیا جائے؟ تو امیر لشکر نے کہا اے رب، اے میرے اللہ، وہ رب جس نے اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے سے پانی کا چشمہ جاری کیا ہے، جس نے میرے محمد عربی کے انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری کیا ہے، آج محمد عربی کے غلاموں کا غلام عرض کرتا ہے پانی جاری کر دیجئے. اس کے گھوڑے نے اپنا کھر زمین پہ مارا اور پانی کا چشمہ نکل پڑا. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خود ہی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میری اطاعت کرو میرے بندو، میری مخلوق تمہاری اطاعت کرے گی. اور ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شیخ عبد الواحد رحمہ اللہ، اللہ کے ولی تھے. ایک مرتبہ انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے مجھے دکھا دے، میں چاہتا ہوں دنیا میں میری اس سے ملاقات کروا دے جو جنت کا میرا ساتھی ہے. رات کو سوئے، خواب میں آیا میرے بندے جنت میں تیرا ساتھ حبشہ کی ایک عورت میمونہ نامی عورت تیرا ساتھ ہوگی، وہ تیری جنت میں ساتھی ہے. شیخ عبد الواحد نکلے، حبشہ میں پہنچے، پتہ کیا کہ وہ عورت ہے کہاں. کسی نے کہا وہ تو بکریاں چرانے جنگل میں گئی ہے. یہ جنگل میں گئے، دیکھا بکریاں ایک ہی جگہ چر رہی ہیں. حالانکہ بکریاں ایک جگہ نہیں چرتی، بکھر جاتی ہے. ایک ہی جگہ بکریاں چر رہی ہیں اور وہ عورت میمونہ درخت کے نیچے کھڑی عبادت کر رہی ہے، عبادت کر رہی ہے درخت کے نیچے کھڑی. اور پھر دیکھتے کیا ہیں، باہر بھیڑیے ہیں جو ان بکریوں کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں. حیران ہو گیا. جب میمونہ نے سلام پھیرا، سلام کیا، کہا تو عبد الواحد؟ کہا وہاں وہی ہوں. کہا میرے اور آپ کی ملاقات کی جگہ تو جنت تھی، یہاں کیسے آ گیا؟ کہا اس کو چھوڑو اب نہیں، مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ آپ کی بکریاں چر رہی ہیں اور بھیڑیے حفاظت کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ تو میرے بھائی اس عورت کا جواب کیا تھا؟ اس نے کہا عبد الواحد جب سے میری اور میرے رب کی صلح ہوئی ہے اس وقت سے بکریوں اور بھیڑیوں کی بھی صلح ہو گئی ہے. یہ کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میری اطاعت کرو گے میری مخلوق تمہاری اطاعت کرے گی. پھر تم جو کہو گے تمہاری بات کو مخلوق مانے گی. آج ہماری سگی اولاد ہماری بات کو نہیں مانتی، اس لیے کہ ہماری اور ہمارے رب کی صلح نہیں ہے. اگر ہماری اور ہمارے رب کی صلح ہو جائے پھر کیا بات ہے کہ مخلوق بات نہ مانے. آج کیا بات ہے، جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں آگے بڑھتے ہیں، کوئی اس پہ جوتے پھینکتا ہے، کوئی کس کو گالیاں دیتا ہے، کوئی کس کے خلاف نعرے لگاتا ہے. اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لیا جائے، اور اللہ سے صلح کرو گے یہ مخلوق بھی تمہاری اتباع کرے گی. جب رب کے نافرمان ہوگے تو پھر تمہیں چوکوں چوکوں میں گالیاں پڑیں گی، پھر جگہ جگہ یہ برا بلا کہا جائے گا. یہ رب کی نافرمانی کا بدلہ ہے، اللہ کے احکامات کو توڑنے کا بدلہ ہے. نماز کا وقت آئے نماز نہ پڑھے، رمضان اور روزہ نہ رکھے، حج فرض و حج نہ کرے، دوسروں کی عزتوں کو اچھالے، پھر میرا رب اس طرح مخلوق کے ذریعے سے ان کو ذلیل و خوار کرتا ہے. تو فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میری اطاعت کرو میری مخلوق تمہاری اطاعت کرے گی.
اور ایک تفسیر مفسرین نے کی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتے تم میری عزت کرو میں تمہیں عزتیں دوں گا۔ اللہ کی عزت تم کرو، اللہ تمہیں عزتیں عطا کرے گا۔ اور ایسا ہی ہے، بشر حافی ماضی ٹھیک نہیں تھا، بہت شرابی آدمی رہا، لیکن ایک دن گزر رہا تھا، راستے میں ایک پرچی کاغذ کی گری ہوئی ملی، اٹھایا، اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نے اس پرچی کو بوسہ دیا، سر پہ رکھا، اونچی جگہ پر رکھ دیا، رات کو سویا، اللہ کی طرف سے الہام ہوا بشر حافی تو نے میرے نام کو عزت دی ہے، جا میں تیرے نام کو پوری دنیا میں چمکا دوں گا۔ اور اولیاء کی صف میں اس کا نام آ گیا۔ اللہ کو عزت دو، اللہ سے متعلق شاعر اسلام کو عزت دو، قرآن کا ادب و احترام کرو۔ ہم حیران ہوتے ہیں قرآن کیسے پھینکے ہوتے ہیں، قرآن کا ادب و احترام کرو، مسجد کا ادب و احترام کرو، شاعر اللہ میں سے ہے۔ جب ان شاعر اللہ کا ادب و احترام کرو گے اللہ تمہیں عزت عطا کرے، اور جب ہم ان کی عزت نہیں کریں گے تو ہمیں عزتیں نہیں ملیں گی۔ ہر آدمی عزت تلاش کرتا ہے، اور عزت کس میں ہے؟ شاعر اللہ کی تعظیم کرو گے اللہ تمہیں عزت عطا کرے گا۔ اور ایک تفسیر یہ کی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے راحت میں یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں مصیبت میں یاد کروں۔ مصیبت آئے تو پھر ہر ایک یاد کرتا ہے نا، پھر تو 500 کی تسبیح میں ہاتھ میں ہوتی ہے، پھر اگر سلام کرو تو سبحان اللہ ہی پڑھتا رہتا ہے اور سلام کا جواب نہیں دیتا۔ جب مشکل میں آ جائے پھر اکیلا نہیں، گھر کے سارے افراد تسبیحیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر مسجد میں بھی آ کر کہتے گٹھلیے ہیں، ہمیں گٹھلیے چاہیے، گھر میں لے جا کر ہم نے جو ہے وہ وظائف کرنے ہیں۔ اس وقت تو یاد آ جاتا ہے، میرا رب کہتا ہے میرے بندے رات میں بھی مجھے یاد کر لیا کر، خوشی میں یاد کر لیا کر۔ خوشی میں تو یاد نہیں، خوشی میں تو پوری رات ڈھول ڈھمکے چلتے ہیں، خوشی میں تو پوری رات گانے باجے چلتے ہیں، پڑوس والا بھی سو نہیں سکتا ہے، یہ خوشی کا عالم ہے۔ اور جب غمی آتی ہے تو پھر کیا حشر ہوتا ہے۔ خوشی میں بھی اپنے رب کو یاد کر لیا کر، پھر غمی میں وہ یاد کرے گا۔ ایک واقعہ آتا ہے، ایک عورت اپنے بچے کو لے کر جا رہی تھی، اچانک آگے سے بھیڑیا آ گیا، وہ ڈر گئی، گھبرا گئی، اس کے ہاتھ سے بچہ نیچے گرا، بھیڑیے نے منہ میں پکڑا اور چلا گیا۔ بھیڑیے نے منہ میں پکڑا بچے کو اور چلا گیا۔ یہ رونے لگی، اللہ میرا بچہ کیا بنے گا؟ ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا ہے نا، ماں کی محبت بڑی مشہور ہے۔ بعض لوگوں نے عجیب بات کہی ہے کہ پہلے موبائل کا دور جب نہیں تھا، خط لکھے جاتے تھے، تو کبھی ماں اپنے بچے کو خط لکھتے ہوئے یہ نہیں لکھتی تھی کہ میرا بیٹا میری آنکھوں میں تو یاد آ رہا ہے، میرے ہاتھوں میں یاد آ رہا ہے، کیا کہتی تھی؟ میرا بیٹا میرے دل میں تیری یادیں ہیں۔ یہ دل ایسی چیز ہے۔ تو ماں تڑپ گئی، ماں کی ممتا ہے نا۔ اتنے میں اچانک اس درخت کی پچھلی طرف سے ایک انسان آیا، ظاہر ہوا، بھیڑیا گھبرا گیا، بچہ گرا اس کے منہ سے نیچے، اس آدمی نے اٹھایا اور اٹھا کر لا کر ماں کے ہاتھ میں دے دیا، یہ لو اپنا بچہ۔ وہ حیران، تو کون ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی کون ہے تو آدمی؟ تو اس نے جواب میں کہا میں فرشتہ ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ کہا یہ کیا ہوا؟ بچہ تو نے کیسے مجھے دے دیا؟ کہا یاد ہے ایک دفعہ تو کھانا کھا رہی تھی، تیرے پاس تھوڑا سا ہی کھانا تھا، ایک بھیک مانگنے والا آ گیا، تیرے پاس اور نہیں تھا، تو نے اپنے منہ کا وہ لقمہ اس بیکاری کو دے دیا جو اللہ کے نام پر مانگ رہا تھا، منہ کا لقمہ اس کو دے دیا۔ آج میرے رب نے بھیڑیے کے منہ کا لقمہ نکال کر تیری گود میں رکھ دیا۔
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم رات میں مجھے یاد کرو گے، میں رب تمہیں مشکل میں یاد کروں گا، جب مشکلوں میں پھنسو گے پھر یاد کروں گا۔ اور جب مشکل میں پھنستے ہیں پھر تو بڑے یاد کرتے ہیں، پھر تو کہتے ہیں چلہ لگا کر آ گیا، پھر چلہ بھی یاد آتا ہے، اور رات میں چلہ یاد ہی نہیں آتا۔ اس لیے میرے رب کی یاد ہر مشکل سے نکالنے کا راستہ ہے، ہر مشکل سے ایک تفسیر کی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے معذرت کے ساتھ یاد کرو، میں تمہیں معافی کے ساتھ یاد کروں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، سمندر کی تہہ میں مچھلی گئی، آواز سنائی دی، اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا میرے موسیٰ، میرے یونس، یہ مچھلی کی تہہ کے ذرات میری تسبیح کر رہے ہیں، میری پاکی بیان کر رہے ہیں۔ اس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کیا پڑھتے رہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب کو یاد کیا، معذرت کے ساتھ یاد کیا، میرے رب نے نجات بھی دی اور نبوت بھی عطا کی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس میں ختم کر رہا ہوں آخری بات عرض کر کے، فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے گناہ سے معصیت سے بچتے ہوئے یاد کرو گے، میں تمہیں حفاظت کرتے ہوئے یاد کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بیچا گیا اور عزیز مصر نے خریدا، پھر زلیخا تنہائی میں گناہ کی نیت سے لے کر جا رہی ہے، دروازے بند، تالے لگاتے لگاتے گئی، اور جا کر وہاں کیا کہتی ہے؟ دعوت دی، گناہ کے لیے بلایا۔ اور قرآن کی عظمت پہ قربان جائیں، قرآن نے کیا کہا؟ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، نام نہیں لیا زلیخا نے بلایا، نام نہیں لیا کہ عزیز مصر کی بیوی نے بلایا۔ کیا بتا؟ قرآن کہتا ہے ہمیشہ دوسرے کے گناہوں پر پردہ ڈالا کرو، پردہ ڈالا کرو، وہاں بھی پردہ ڈال دیا۔ یہ اتنا فرمایا وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، جس کے گھر میں تھے اس نے ان کو گناہ کی طرف دعوت دی، ہے ہی طلق، آ جاؤ۔ حضرت یوسف نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، اللہ مجھے بچائے گا۔ اس معصیت سے بچنے کے لیے اللہ کو یاد کیا۔ پھر میرے رب نے بھی فرما دیا، میرے یوسف اٹھ کر دوڑنا تیرا کام ہے، تالوں کو توڑ کر دروازے کھولنا میں رب کا کام ہے۔ یوسف علیہ السلام اٹھ کر چلے، تالے ٹوٹتے رہے، دروازے پہ پہنچے، اور جب پہنچے تو آگے عزیز مصر، یہ کیا؟ فوراً پینترا بدل کر کہتی ہے آپ کی عزت پہ حملہ آور ہو گیا تھا۔ اللہ، تو یوسف علیہ السلام خاموش۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک بچہ کھڑا ہو گیا، گواہی دینے لگا، إِنْ كَانَتْ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اگر کرتا زلیخا کا آگے سے پھٹا ہے یہ سچ کہتی ہے، پھر وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ حملہ کر رہے تھے، یہ دفاع کر رہی تھی کرتا پھٹا۔ وَإِنْ كَانَتْ قُدَّ قَمِيصُهُ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، آگے سے نہیں پھٹا ہوا، پھر یوسف سچ کہہ رہا ہے، زلیخا جھوٹ بول رہی ہے، وہ بھاگ رہا تھا اور اس نے پکڑ لیا اس کو، اور جب قرآن کہتا ہے دیکھا گیا تو یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ عزیز مصر سمجھ گیا، لیکن بیویوں کی حکمرانی تھی تو اتنا ہی کہا یہ تیری شرارت ہے، لیکن فوراً زلیخا نے یوسف کو قید میں ڈلوا دیا، جیل میں ڈلوا دیا۔ کیوں؟ یہ ایک بات لکھی کہ جو محبت اللہ کے لیے نہ ہو، جو محبت نفسانی محبت ہو، مشکل کے وقت پھر اپنے آپ کو بچاتا ہے، یہ محبت کرنے والا دوسرے ہی کو پھنساتا ہے، دوسرے کو پھنساتا ہے، اس نے یہ کیا۔ اور جہاں حقیقی محبت ہوا کرتی ہے وہاں اپنی جان کو پیش کر دیتا ہے۔ ابراہیم نے تو اپنی جان کو آگ کے سامنے پیش کر دیا، آئے بھی فرشتے، کہا نہیں میرا رب جانتا ہے، وہ دیکھتے، وہ حقیقی محبت تھی۔ اس لیے عارضی محبتوں سے بچا جائے، حقیقی محبت اپنے رب کی محبت دل میں ڈالی جائے، اور اپنے رب کو ہمیشہ یاد کرتا رہے گا، میرا رب اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ اس کو اتنا یاد کرے، اتنا یاد کر لے کہ پھر میرا رب کہتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاؤں جس سے دیکھے، میں اس کی زبان بن جاؤں جس سے بولے، میں اس کے کان بن
جاؤں جسے سنے، اس کے ہاتھ بن جاؤں گا جن سے یہ کام کرے گا۔ پھر من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک آنے والا ہے، میرے اور آپ کے پاس لمحات، اچھے لمحات ہیں، اپنے رب کی یاد کے، اپنے رب کو یاد کریں گے، اطاعت کریں گے، محبت کریں گے، انشاءاللہ اللہ بھی ہمیں اسی طرح نوازیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔